میں ابھی گھر پہنچی ہوں اور میں نے اپنی گاڑی دیکھی ہے جو کہ ایک بلٹ پروف گاڑی ہے. میری نہیں میاں صاحب کی گاڑی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کا حال کیا ہوا ہے. ہر جانب سے پتھروں سے اینٹوں سے میری گاڑی پر اٹیک کیا گیا ہے. And a very warm welcome to the show. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار آج نیب کے سامنے پیش ہوئے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے شراب لائسنس جاری کیے جانے سے متعلق نیب کے سوالوں کے جوابات دیے. پیشی کے بعد اپنے بیان میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ کہا کہ قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے ذاتی حیثیت میں نیب کے سامنے پیش ہوا ہوں. صرف ایک گاڑی میں بغیر پروٹوکول نیب کے دفتر گیا. نیب کے سامنے اپنا موقف پیش کیا. لائسنس کے معاملے پر ابہام دور کرنے کے لیے حقائق نیب کے سامنے رکھے. ہم آئینی اداروں کے احترام پر یقین رکھتے ہیں. نئے پاکستان میں کوئی قانون سے بالا تر نہیں. نیب میں پیش ہو کر قانون کی بالادستی کو تسلیم کی روایت قائم کی. یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یقیناً بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کل کے معاملات ہیں. گزشتہ روز نیب کے دفتر کے باہر جو ہم نے دیکھا ہنگامہ آرائی اور قانون شکنی کا مظاہرہ, اس کی بیک گراؤنڈ میں ہی عثمان بزدار صاحب یہ بات کر رہے ہیں. دوسری جانب لاہور پولیس نے آج مریم نواز کی نیب پیشی کے موقع پر ہنگامہ آرائی کرنے والے جو ملزمان تھے میں پیش کر دیا. یہ جنہیں جوڈیشل ڈیمانڈ پر جیل بھیجا گیا ہے. کل اپنی پیشی کے دوران جو معاملات ہوئے تھے اس پہ مریم نواز صاحبہ آج بھی ٹویٹ کرتی رہیں, اس کے والے سے بات کرتی رہیں اور کچھ ویڈیوز بھی جاری کرتی رہیں. مریم نواز کا موقف یہ ہے کہ ان پر جو پتھر پھینکے گئے وہ پولیس کی طرف سے یا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آئے تھے. ان کا موقف یہ بھی ہے کہ جو نوٹس تھا وہ ایک بہانہ تھا. ان کو نیب میں بلانے کا مقصد اصل میں یہ تھا کہ حملہ کر کے ان کو نقصان پہنچایا جائے, اور اشارہ وہ کری ہیں اپنی گاڑی کی طرف جو کہ ایک بلٹ پروف کار ہے. لیٹس واچ مریم نواز. الزام کوئی نہیں ہے, اس کو بہت ویگ رکھا گیا ہے کیونکہ مجھے بلانا مقصود تھا, اور اب میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ مجھے بلانے کے پیچھے, اس ویگ سے نوٹس کے پیچھے جس میں کوئی الزام نہیں ہے, مجھے بلانے کے پیچھے مجھے نقصان پہنچانا مقصود تھا. کیونکہ آج میرے ساتھ جو سلوک کیا گیا میں نے پاکستان کے 72 سال میں یہ ہوتے نہیں دیکھا. پرویز رشید صاحب میری گاڑی میں تھے اور انہوں نے مجھے, جب وہ ونڈ سکرین سمیش ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ شکر کرو کہ یہ بلٹ پروف گاڑی تھی. اگر یہ بلٹ پروف گاڑی نہ ہوتی تو شیشہ ٹوٹتا اور اس کے بعد جو اینٹیں نما پتھر انہوں نے پھینکے وہ سب میرے سر پہ لگتے کیونکہ میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی. مریم نواز شریف کی پریس کانفرنس کا جواب دیتے ہوئے پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے الزام لگایا کہ نون لیگ نے سازش کے تحت نیب پر حملہ کیا اور اس حملے کی سازش ایک رات پہلے تیار کی گئی تھی. لیٹس واچ. آج اس نون لیگ کی سیاست کا بھی جو بقیہ رہ گیا تھا جنازہ وہ بھی انہوں نے آج نکال دیا, اور اس سیاسی جنازے کا سارا منظرنامہ پاکستان کے ٹی وی چینلز نے 3 سے 4 گھنٹے لائیو دکھایا ہے. اور میں آج آپ کے سامنے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر بریک کر رہا ہوں. کل رات کو 10 لاکھ روپیہ جاتی عمرہ رائے بنڈ میں تقسیم کیا گیا. 10 لاکھ روپیہ. پتھر مارنے والے فی کارکن کو 25,000 روپیہ دیا گیا, اور جس کے ذمہ لگایا گیا کہ وہ بیگم صفدر امان صاحبہ کی گاڑی پہ شیشے پہ پتھر مارے گا اس کو 1 لاکھ روپے کا جو ہے وہ انعام پہلے سے تقسیم کیا گیا. جبکہ مریم نواز شریف نے پریس کانفرنس میں یہ الزام بھی لگایا تھا کہ نیب موجودہ حکومت کے ایما پر کام کر رہا ہے اور ان کو نیب میں بلانے کی وجہ موجودہ حکومت کی جو پنجاب میں کارکردگی ہے اس سے نظریں ہٹانا ہے. لیٹس واچ مریم نواز. ان کے جو انٹرنل سرویز ہوئے ہیں یہ اس سے بہت بری طرح گھبرا گئے ہیں, پینک کر گئے ہیں, اور اس کے بعد ان کو نواز شریف کا ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا, لیکن مسلم لیگ نون کا گراف جو ہے وہ پنجاب سے ان کو ان کے سروس کے مطابق مسلم لیگ نون سویپ کر رہی ہے. تو یہ وہ خوف ہے. اور آج میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ عمران خان صاحب کو بہت شوق تھا اقتدار میں آنے کا,
لیکن آج اتنی ناکامیوں اور پے در پے ناکامیوں کے بعد وہ صرف اس لیے اقتدار سے چپکے ہوئے ہیں کہ پہلے ان کو آنے کا شوق تھا, اب جانے کا خوف ہے. کرم الہی گوندل صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام, کیونکہ آپ آئی وٹنس بھی دیکھ بھی رہے تھے, آپ کے رپورٹرز بھی فیلڈ میں تھے. سو اصل میں ہوا کیا ہے, ذرا ہمیں یہ بتا دیں, پتھر کہاں سے آئے, کس نے پھینکے, اور کیا کیا رپورٹ ہوا؟ دیکھیں, بظاہر جو رپورٹ ہوا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. پولیس جو ہے وہ شیلنگ کر رہی ہے, لاٹھی چارج کر رہی ہے, پتھر پھینک رہی ہے. یہ ساری فوٹیجز سب نے دیکھ لی ہیں. بیچ میں جو ہے وہ چند سیکنڈ کے 1-2 کلپس جو ہے وہ چلے کہ کسی گاڑی میں جو ہے وہ شاپر میں پتھر ہیں اور کسی گاڑی میں شاپر رکھے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ جو اصل چیز جو سامنے آنی چاہیے تھی جو نہیں لائی گئی. کل آپ نے خود ذکر کیا, فیاض الحسن چوہان صاحب نے راجہ بشارت کے ساتھ پریس کانفرنس کی اور انہوں نے الزامات لگائے یا بڑے بڑے دعوے کیے. حکومت آپ کی ہے, سیف سٹی پروجیکٹ آپ کا ہے, وہاں نیب کے اپنے کیمرے لگے ہوئے ہیں, ایگزٹ انٹری ٹھوکر کی وہاں پہ کیمرے ہیں, سامنے 2 بڑے فوڈ آؤٹ لیٹس ہیں ان کے کیمرے ہیں, پیٹرول پمپ ہیں 2, پھر ڈائیبو کا ٹرمینل ہے. تو آپ سارے کیمروں کی فوٹیجز نکلواتے اور وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ اگر کل نہ کرتے آج کرتے, فوٹیجز دکھاتے کہ یہ گاڑی ہے, اور آپ جو ہے وہ فوٹیجز سیف سٹی کیمروں کی مدد سے تو آپ وہ گاڑیاں ٹریس کر سکتے ہیں کہ کہاں سے یہ گاڑی چلی تھی. رائیوڈ سے چلی تھی, پتوکی سے آئی تھی, اکاڑا سے یا شیخو پورہ سے آئی تھی, جس میں پتھر تھے, اور وہ پتھر جو ہے وہ کس نے نکالے اور کس نے پھینکے. آپ جب کہتے ہیں کہ 10 لاکھ روپے انعام دیا گیا یا بانٹے کے 10 لاکھ روپے, تو میرا خیال ہے کہ کسی حکومتی ذمہ دار کو بغیر ثبوت کے, جب اتنی صورتحال خراب ہو کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کے ورکرز روڈ پہ ہیں, وہاں تشدد ہوا ہے, غلطی کس کی ہے یہ تو ادارے جو ہے وہ اس کا تعین کر لیں گے, لیکن ایسی صورتحال میں بغیر ثبوت کے بات نہیں ہونی چاہیے تھی. تاہم ہماری جو اپنی آبزرویشن, انفارمیشن یا جو کچھ ہم نے دیکھا ہے, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ سڑک پر بکھرے ہوئے پتھر اٹھا کے واپس پھینک رہی تھی. وہ پتھر کس نے پھینکے, یہ کیمرے جو ہے وہ سامنے کیمروں کا منظر آنا چاہیے. اور گورنمنٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے اس سلسلے میں پتہ نہیں کیوں لیت و لال کا شکار ہے, سستی کر رہے ہیں, یا ان کے افسران جو ہے وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے. اب تک تو انہیں ایک پریس کانفرنس کر دینی چاہیے تھی جس میں ساری فوٹیجز وہ دکھا دیتے. سو جو اس کا کنٹراسٹ میں آج بزدار صاحب کی پیشی ہوئی, وہ اس کے اوپر بڑا رائٹلی پرائڈ بھی لے رہے ہیں کہ میں کسی پروٹوکول کے ساتھ نہیں گیا. آپ ضرور بتائیے گا کہ وہ کس طرح گئے, لیکن جو اندرونی اطلاعات ہیں وہ کوئی اتنی زیادہ اچھی نہیں آ رہی. بزدار صاحب کی جو جوابات ہیں, آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں, کیا بات چیت ہوئی ان سے؟ اچھا, اطلاعات پر ہی بات ہو سکتی ہے. اطلاعات تو یہ ہیں کہ بلایا تو انہیں شراب کے لائسنس کے لیے گیا تھا, کہ وہ جو ایک ہوٹل ہے ایئرپورٹ کے پاس, اور وہ جو ہے وہ ایلیجیبل نہیں تھا اور اس کو جو ہے وہ لائسنس دیا گیا. لیکن وہاں پہ ان سے سوالات جو ہے وہ ان کے اور ان کی فیملی کے اور رشتہ داروں کے ایسٹس کے بارے میں بھی کیے گئے, کہ خانے وال میں, شاید بہاولپور میں, شاید ڈی جی خان میں, اور کچھ اور جگہ پہ کچھ اثاثے خریدے گئے ہیں. لاہور میں کسی سے کوئی معاملات طے کیے گئے ہیں, کسی بڑے کاروباری آدمی سے جو ریئل اسٹیٹ میں ہے, تو ان حوالوں سے بھی ان سے سوال پوچھے گئے. لیکن ایک جو بڑی خبر میرے خیال میں ہے اور جس پہ نظر نہیں جاتی, دیکھیں جب مریم نواز بی بی کی پیشی ہوگی یا عثمان بزدار صاحب کی پیشی ہوگی تو سارے کیمرے اور سارا میڈیا فوکس ادھر ہوگا, باقی اس دن کون گیا کسی نے نوٹس نہیں لینا. لیکن آج ایک محکمے کے, پنجاب کے ایک اہم محکمے کے ڈی جی بھی نیب میں پیش ہوئے اور انہوں نے وہاں پہ اپنا بیان ریکارڈ کیا اس کیس کے حوالے سے جس میں نیب عثمان بزدار کے خلاف انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. اس کے بارے میں ابھی انفارمیشن ملی ہے, لیکن اس کی تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئیں کہ وہ ڈی جی صاحب نے جو ہے وہ بیان کیا دیا ہے اور کس حد تک جو ہے وہ نیب اس میں جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے کچھ چیزیں ڈگ آؤٹ کرنے میں. لیکن مشکلات ہیں عثمان بزدار صاحب کے لیے, اتنا آسان نہیں ہوگا کہ وہ نکل جائیں. لیکن پروٹوکال نہیں لیا انہوں نے, یہ اس پہ ہم ان کو کریڈٹ دے دیتے ہیں کہ بغیر پروٹوکال کے گئے ہیں وہ, مگر معاملات مشکل لگ رہے ہیں. وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک, اس کے بعد تفصیلاً بات کریں گے. کنول شوذب صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بریگیڈیئر حارث اینڈ نثار صاحب, ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو کل ہوا اور آج ہوا اس کی کمپیریزن میں ہمیں پنجاب کی سیاست اب کہاں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. کنول شوذب صاحبہ, وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب آج نیب کے سامنے پیش ہوئے. انہوں نے یہ کہا کہ میں پروٹوکال کے بغیر آیا ہوں, مگر وقت انہوں نے مزید مانگا ہے. سو پی ٹی آئی کے لیے اب یہ کتنا
اہم یا سینسٹیو موقع ہے کیونکہ آپ لوگ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت کرٹیکل ہیں اس حوالے سے اور جب کسی کی انکوائری ہو رہی ہو وہ انفلوئنس کر سکتا ہے. نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی آپ کا یہی موقف تھا, تو اگر امپورٹنٹ پوزیشن میں ہے تو انہیں ریزائن کر دینا چاہیے. اب کیا موقف ہے آپ کا؟ السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ فریہ. دیکھیں, ہم نے اپنے لیے ہائی مورل گراؤنڈز کو سیٹ کیے ہیں اور ایگزامپلس کے ساتھ سیٹ کیے ہیں. اسٹارٹنگ فرام ٹاپ, وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ جب جھوٹے مقدمے بنائے گئے, انہوں نے اپنی 60 ٹرسٹ ڈیڈ جو ہیں وہ پیش کی 40 سال پرانی, اور اس ٹرانزیکشن کے بارے میں جو وہ پاکستان لے کر آئے تھے یہاں سے پبلک آفس یوز کرتے ہوئے باہر نہیں لے کر گئے. سیکنڈلی, جس وقت بات آئی ہمارے 2 فیڈرل منسٹرز تھے, انہوں نے اسٹیپ ڈاؤن کیا, جس میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پچھلے سواتی صاحب تھے, جب ان پہ مقدمہ بنا وہ اسٹیپ ڈاؤن کر کے دوسرے ہمارے جو منسٹر تھے بابر روان صاحب ایڈوائزر, انہوں نے اسٹیپ ڈاؤن کیا تھا. وین دے گاٹ کلیئر واپس آ گئے. علیم خان صاحب نے اسٹیپ ڈاؤن کیا, سپتین صاحب انہوں نے اسٹیپ ڈاؤن کیا, اور ہم لوگوں نے کسی کی دفعہ پہ آپ نے نہیں دیکھا کہ یہاں سے ڈالے بھر کے گئے ہوں یا وزیر اعظم نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہو یا ہمارے ورکرز جو بڑے چارج ورکرز ہیں وہ ساتھ گئے ہوں اور ساتھ پتھر لے کر گئے ہوں اور وہاں پہ پتھراؤ کیا ہو یا نیب کے بارے میں کوئی بات چیت کی گئی ہو. حالانکہ علیم خان صاحب پہ یا سپتین صاحب پہ جو 4 مہینے بند رہے اندر, ان سے کچھ بھی ابھی تک نہیں نکلا. لیکن جہاں تک عثمان بزدار صاحب کی بات ہے, آج تو ابھی فرسٹ ٹائم ان کو بلایا گیا ہے. اگر ان کی یہ اس انکوائری میں کوئی جان ہوئی یا کوئی آگے فردر یہ چلی تو ظاہر ہے جو ہائی مورل گراؤنڈز ہم نے سیٹ کی ہیں وہ اس کو ضرور فالو کریں گے. اور فارچونیٹلی وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نہ بھائی ہیں نہ وہ شریفیہ اور زرداریہ خاندان کے علمبردار ہیں جنہوں نے لکھوا لیا ہے کہ فیملی لمیٹڈ جمہوریت پاکستان میں صرف ان کے خاندانوں کا سرچشمہ ہے اور وہیں سے پھوٹے گی اور وہیں ختم ہوگی. اگر آپ کے نام کے ساتھ شریف لگا ہوا اور آپ اس خاندان کے کچھ بھی لگتے ہیں تو آپ کا اقتدار میں ہونا جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے. ہم نے اپنی اقتدار کی کرسیوں کے ساتھ ایل پی لگا کے لوگوں کو چپکایا ہوا نہیں ہے. ہمارا ایک ہی اسٹینڈرڈ ہے اور وہ میرٹ ہے اور پرفارمنس ہے. آپ نے دیکھا کتنے لوگ آئے ہیں اور کتنے گئے ہیں. ری شفلنگ سے پاکستان میں کھلبلی مچ جاتی ہے. سو ویری انٹرسٹنگ. آپ ہی کہہ رہی ہیں یو کی ناٹ رول آؤٹ, انکوائری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ اگر انکوائری میں کوئی دم ہوا تو پھر عثمان بزدار صاحب کرائٹیریا میں آپ کو صرف بتا دوں وزیر اعظم کا, اور وہ ہے ٹرانسپیرنسی, کرپشن فری, میرٹ. وہ سپورٹ بھی بہت کرتے ہیں بزدار صاحب کو. سپورٹ تو ہم ان کے کام کو کرتے ہیں, ہم ان کی ذات کو کرتے ہیں. وہ ایک عام آدمی کے نمائندہ ہیں, وہ میرے اور آپ جیسے لوگوں میں سے شامل ہیں اور ایک سیاستدان ہے. وہ کسی بہت بڑے خاندان کا چشم و چراغ نہیں ہے, اور ان کی اونلی کوالیفیکیشن یہ نہیں ہے کہ یا ان کی والدہ وزیر اعظم تھی یا ان کے والد صدر تھے یا ان کے والد وزیر اعظم رہے ہیں اس ملک میں, تو اس لیے ان کا یہاں پہ ہونا لازم و ملزوم ہے. وہ عوامی نمائندے ہیں, یہ ڈیموکریسی کو پروموٹ کرنے والی ویلیو. کوئی تو ریزن ہوگا کہ نیب نے ان کی تمام فائلز منگا لی ہیں. نثار احمد چیمہ صاحب, آج وزیر اعلیٰ پنجاب پیش ہوئے, آپ لوگ کو ان سے اختلاف ہو لیکن بہرحال ہی از چیف منسٹر, اور انہوں نے کہا میں بالکل عام آدمی کی طرح پیش ہوا ہوں. سو باقی لوگ ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیے فریہ, بات یہ ہے کہ کنول ہماری بہت قابل احترام بہن ہے. اگر وہ اپنے بارے میں اور پی ٹی آئی کے چند جو ہیں باصول لوگ ان کے بارے میں یہ کہیں کہ بڑی ہائی مورل گراؤنڈز ہم نے سیٹ کیے ہیں تو بالکل میں ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن حکومت کی جو ہائی مورل گراؤنڈز یہ ہیں وہ یہ ہیں کہ جو انہوں نے کہا جی کچھ وزراء جو انہوں نے اسٹیپ ڈاؤن کیا, عامر کیانی صاحب سابق وزیر صحت, جب یہ ان کے بارے میں گھپلوں کی بات ہوئی ان کو وزارت سے ہٹا کے پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا. یعنی یہ قیادت کی طرف سے بالکل ایک واضح پیغام تھا کہ آپ تو ماشاءاللہ بڑے باصلاحیت آدمی ہیں, آپ کی صلاحیتیں ایک وزارت تک کیوں محدود رہیں, تشریف لائیں اور پوری پارٹی کی قیادت فرمائیں. یہ ہے حالت یہ ہائی مورل گراؤنڈز کی. ہائی مورل گراؤنڈز کی بات یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے چند روز پہلے حفیظ شیخ صاحب کو لیٹر لکھا ہے کہ جناب ایف بی آر کے سابق چیئرمین شبر زیدی صاحب اپنی 6 من پسند کمپنیوں کو 16 ارب روپے کا ناجائز فائدہ انہوں نے پہنچایا ہے. یہ ہائی مورل گراؤنڈز یہ ہیں کہ اب تک کیا ایکشن لیا گیا. اگر اس طرح کا لیٹر کیا اپوزیشن کسی لیڈر کے بارے میں, کسی اپوزیشن پارٹی کے کسی آدمی کے بارے میں لکھا جاتا, اب تک کیا گرفتار نہ ہوتا. یہ کہ معلم جبہ کا کیس, بی آر ٹی پشاور کا کیس, شوگر مافیا کے بارے میں جو رپورٹیں آئی ہیں, اگر یہ رپورٹیں اپوزیشن کی عادت کے بارے میں آتی اب تک گرفتار نہ ہوتے. یہ ہائی مورل گراؤنڈز ہیں.
بات یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے جس کے بارے میں عدالت عالیہ نے کہا کہ اس میں نااہلی بھی ہے، بد انضامی بھی ہے اور کرپشن بھی ہے، یہ ہائی کورٹ نے کہا، پشاور ہائی کورٹ نے، آپ کے علم میں ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈیبیٹ آپ کی بالکل آپ ایک زوردار ڈیبیٹ کریں، لیکن سوال تھا وہاں تک آنے کا. یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ان کے ساتھ عثمان بزدار صاحب جو ہیں، دیکھیں ان کی جو ہماری بہن کنول نے کہا کہ ان کی کارکردگی کی بنا پر ان کو یہ کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں. کون سی ایسی کارکردگی ہے جس کے اوپر کوئی ایسا طلسماتی چوگا پڑا ہوا ہے کہ جو صرف ان کو نظر آتا ہے، پی ٹی آئی کو، باقی پنجاب کے عوام کو تو نظر نہیں آتا کہ کون سی کارکردگی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ کون سے وہ لیڈر ہیں، قائد ہیں، کہ ان کے ساتھ کس نے ہزاری یکجہتی کے لیے وہاں آنا تھا، کس نے ان سے محبت کے اظہار کے لیے وہاں جمع ہونا تھا، کون سے کارکن ان کے. یہ دیکھیں وہ جو ہے وہ نثار صاحب یہ تھوڑی سی زیادتی ہے. اب ایک سیاسی شخصیت ہو تو ان کے کوئی نہ کوئی کارکنان تو ہوں گے، چیف نہیں سیاسی شخصیت نہیں، وہ ان کو خود بھی پتہ کون سی سیاسی شخصیت ہیں وہ. دیکھیں جن کا نہ کوئی تجربہ ہے، نہ ان کو پتہ ہے، نہ ان کو. دیکھیں ایک تحصیل لیول کے ایک تحصیل ناظم تھے، نہیں ایک تحصیل ناظم تھے. یہ تو کرائیٹیریا جو ان کے سلیکٹر ہیں ان سے پوچھنے چاہیے، یا سلیکٹرز کے سلیکٹر سے پوچھنا چاہیے کیا کرائیٹیریا ہے. کرائیٹیریا کیا ہے؟ دیکھیں ایک تحصیل ناظم رہے ہیں ان کے. کرائیٹیریا یہ ہوگا کہ کسی بڑے گھر میں پیدا ہو. نہیں بالکل نہیں. ایک دیکھیں عام سے دیکھیں غلام حیدر مائی ایک عام غریب گھرانے کے فرد تھے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کام کر کے دکھایا. ایک سیاسی کارکن تھے شروع سے لے کے پورے. یہ تو دیکھیں پی ٹی آئی میں آئے کب ہیں کنول شوذب جیسے نظریاتی لوگ، تو دیکھیں مدت سے. چلے ٹھیک ہے، یہ بات ہے کنول آپ پہلے سے موجود ہیں پی ٹی آئی میں، عثمان بزدار سے بہت پہلے سے. بالکل موجود ہیں جی. تو شاید آپ کے پاس زیادہ لوگ جمع ہوں ایز کمپیئر ٹو عثمان بزدار. میں تو بورن پی ٹی آئی ہوں، لیکن ایک سیاسی پارٹی میں کبھی دروازے بند نہیں ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ میرے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. میں ان کے کارنامے تو آپ کو گنوا دوں گی. آپ لوگوں نے جو کیا میرے پاس وہ بھی پورے کٹھے چھٹے ہیں. کیمپ آفیسز رکھتے رہے ہیں. بات ساری یہ یو موسٹ ویلکم کہ ان کی سیاسی قد کتنا ہے. آئی تھنک یہ تو لوگ بتاتے ہیں کہ کس کا سیاسی قد کتنا ہے. سیاسی قد ہو بھی تو کیا آپ کو نیب کی پیشی کے دوران اس کو استعمال کرنا چاہیے. بریگیڈیئر صاحب آئی کم ٹو یو. یہ تو پھر اپوزیشن کہتی تھی کہ ہمیں انکوائری کی انیشیل سٹیج پر ہی گرفتار کر لیا جاتا ہے اور گورنمنٹ کے لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. عثمان بزدار صاحب کے کیس میں آپ کا کیا خیال ہے بریگیڈیئر صاحب؟ بزدار نے کیا کیا ہے؟ پہلے یہ تو دیکھیں کہ ایک اس نے اگر کوئی لائسنس اس نے دیا، اس کو ڈی جی نے دیا ہے تو it needs to be checked. بلکہ I would say کہ نیب اگر unfair تو immediately ایک سٹنگ چیف منسٹر کو ایک لائسنس ایشو کر سکتے. کیا اس میں کوئی انہوں نے کرپشن کی ہے یا کیا حکومت کے خزانے کو اربوں روپے کا نقصان ہوگا؟ تو میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک کیا. اگر irregularity ہے then it's an administrative issue، اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں. I think ایک تو یہ نیب کو نہیں کرنا چاہیے. پھر بھی I think اگر وہ چلے گئے ہیں اور پھر نثار چیمہ تک جو بات کر رہے ہیں کہ ہی دا چیف منسٹر پوری پنجاب کی جو ہے پی ٹی آئی کے لوگ کارکنوں کے ساتھ تھے. اگر بلانا چاہتے تو بہت لوگ چلے جاتے. تو اس لیے یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور سیکنڈ یہ کہ جس طریقے سے مریم نواز صاحبہ گئی ہیں، جیسے میں جو ڈبل کیبن میں اور پراٹوں میں نظر آ رہے ہیں کہ شاپرز میں بڑے بڑے پتھر رکھ کے لے کر گئے ہیں، اور جو وہاں پر لوگوں کو آپ نے انسٹیگیٹ کیا ہے، آپ نے ان کو اسٹال دلایا، اور پھر اس کے بعد ایون دین پولیس کچھ نہیں کر رہی. جب انہوں نے بیریئر توڑنے شروع کیے تو پھر پولیس کچھ کر رہی تھی. اور اگر یہاں ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ یہ ماڈل ٹاؤن، آئی فیل کی یہ کوشش تھی کہ یہ ماڈل ٹاؤن والا انسیڈنٹ ہو گیا. کہیں پولیس اوور ریئیکٹ کرے، کوئی ٹریگر ہیپی پولیس والا فائر کر دے، ایک دو خدا نہ خاصا مرڈر ہو جائے، نقصان ہو جائے، تو اس کے بعد یہ بہت سیریس سچویشن ہو جاتی ہے. بٹ بریگیڈیئر صاحب آپ کو تو ویپنز کا بھی اور تمام جو انسٹرومنٹس ہیں یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان کا اچھی طریقے سے پتہ ہے. سو جو بلٹ پروف کار ہے اس کے اوپر اگر کریک آئے گا تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ کریک آیا ہے تو کس نے کیا ہے. نمبر 2 ایک تو پہلے اس کی ویلوسٹی دیکھیں کہ یہ بلٹ پروف کتنی اچھی کوالٹی کی ہوئی ہوئی. نمبر 2 اس پہ تو بلٹ بھی نہیں شیشے میں جا سکتی تو پتھر لگ کے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سوچنے کی بات ہے. جہاں کسی نے بہت کلوز سے انٹینشلی شیشے کو ڈیمیج کرنے کے لیے کسی نے پتھر مارا ہے، اور یہ میرے خیال میں تو شور ہوں کہ یہ پولیس نہیں کر سکتی، یا کسی شر انگیز نے انہی کی پارٹی سے زیادہ سچویشن کو ایگریویٹ کرنے کے لیے ہو سکتا کر دیا ہو کہ وہ آپ کو یہ ڈینٹ جو پتھر مارے ہیں گاڑی کے
باڈی کے اوپر تو ڈینٹ پڑ سکتا ہے, شیشے پہ اسکریچ پڑ سکتے ہیں, لیکن یہ بلٹ بھی اندر سے نہیں پاس ہونی چاہیے. کسی نہ کسی شرمگیز انسان نے یہ کیا ہے تاکہ اپوزیشن اور پولیس میں فائرنگ ہو جائے, حالات خراب ہو جائیں, وہ ماڈل ٹاؤن کا سامنے ہو جائے اور اس کے بعد ایک نیا پیڈورا باکس کھل جائے. تو یہ تو ہمیں شکر کرنا چاہیے. لیکن کیا آپ کشمیر فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے جو اتنے لوگوں کو لے کے گئے ہیں؟ کیا آپ کو اتنے لوگوں کو لے جانے کی ضرورت ہے؟ واٹ از دا پرپز؟ وہاں یہ غلطی ہے ایڈمنسٹریشن کی کہ ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پی شوڈ ہیو انشورڈ کہ یہ کیا سچویشن ہو سکتی ہے. آپ 200 گز پہلے ایسے بیریئر لگائیں کہ اس کے بعد آگے کوئی بھی سواری 2-3 گاڑی اندر نہ جا سکے. اور یہ بھی نیب کا ڈیسیژن ٹھیک تھا کہ انہوں نے واپس کر دیا. اگر گیٹ کھولتے اور یہ پورا موب اندر چلا جاتا ہے, کیونکہ جب ایک جمع غفیر آتا ہے تو یو کانٹ اسٹاپ اٹ, دیٹ وڈ ہیو بین مور اگلی سچویشن. رائٹ, اس وجہ سے ان کو واپس کیا. ٹھیک, ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے. وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. قومی احتساب بیورو نے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کی پیراگون ہاؤسنگ سٹی کیس میں ضمانت کے فیصلے پر نظر ثانی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے. اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ سعد رفیق اور سلمان رفیق کی ضمانت کا فیصلہ واپس لے. رولز کے تحت نیب مقدمات کی 3 رکنی بینچ سماعت کر سکتا ہے. سعد رفیق اور سلمان رفیق کی 2 رکنی بینچ نے ضمانت دی ان کو. سپریم کورٹ کی جو آبزرویشنز ہیں کرپشن کیس کے حوالے سے, اس سے بھی یہ کیس متاثر ہوگا. عدالتی فیصلے میں لارجر بینچ کے وضع کردہ اصولوں کی خلاف ورزی کی گئی ہے. سپریم کورٹ اس سے پہلے اس فیصلے میں جو آبزرویشنز دے چکی ہے اس پہ پی ایم ایل این نے یہ اپنا موقف بنایا تھا کہ نیب کا اب کوئی جواز نہیں رہا ہے کہ نیب کام کرے. اس تفصیلی فیصلے میں یہ کہا گیا تھا بہت ساری باتوں کے ساتھ ساتھ کہ نیب ریفرنس اور تفتیشی رپورٹ میں تضادات ہیں. نثار صاحب, یہ لگ یہ رہا ہے کہ جو آپ لوگوں کا موقف تھا کہ نیب کو ختم کر دے, بند کر دے, نیب اس کو ریزسٹ کر رہا ہے. دیکھیے فریہ, ہمارا موقف نہیں ہے, یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اور سپریم کورٹ نے جو اس ادارے کے بارے میں جو اس کو بے نقاب کیا, ایکسپوز کیا ہے, اس کا کچا چٹا کھولا ہے. سپریم کورٹ کے الفاظ یہ ہیں کہ اس ادارے کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ الفاظ سپریم کورٹ نے استعمال کیے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ نیب نے اپنے امیج کو, اپنی امپارشیلٹی کو بری طرح مجروح کیا ہے. دیکھیں, جب یہ صورت ہو تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نیب کے چیئرمین کو ویسے ہی اخلاقی طور پر استعفیٰ دینا چاہیے تھا, لیکن یہ اخلاقی ضرورت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. ان کو یہ ہے کہ اب سچی بات یہ ہے کہ پوری قوم کے سامنے اس ادارے کا نہ کوئی اعتماد ہے, نہ کوئی اعتبار ہے, نہ کریڈیبلٹی ہے, نہ کوئی ساکھ ہے. بات یہ ہے کہ یہ ادارہ جو ہے, جس کے بارے میں اس سے پہلے ہائی کورٹ کہہ چکی ہے, ہائی کورٹ کے الفاظ یہ تھے کہ اس نیب کا احتساب کے حوالے سے, اس کی پیک اینڈ چوز پالیسی سے اس کی بدریتی کا اظہار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب یہ ہے کہ اس ادارہ اس طرح کا بدریت ہے اور اس کی امپارشیلٹی کوئی نہیں ہے, وہ تباہ ہو چکی ہے سپریم کورٹ کے الفاز میں, اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو وہاں موجود ہے نثار صاحب, یہ تو انہوں نے اب ضرورت کیا ہے کیا ہے کہ ضمانت ان کو مل جانی چاہیے. ضرورت کیا ہے فریہ؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ادارہ اس طرح کا نئے سرے سے وجود میں آئے جس پہ پوری قوم کو اعتماد ہو, اور یہ کہ جس کے بارے میں ہماری اپوزیشن کی بات نہیں ہے. جب ملک کی سب سے بڑی عدالت جو ہے سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں جو کچھ کہا ہے, اس کے بعد کوئی جواز رہ جاتا ہے کہ اس ادارے کے جو کرتا دھرتے ہیں, اور انکلوڈنگ چیئرمین. So let's ask the government. صاحبہ, پہلے آپ لوگوں نے کہا کہ ریویو کر لیتے ہیں, لیکن پھر جو اپوزیشن لے کر آئی اس کے اندر تجاویز وہ آپ لوگوں نے ریجیکٹ کر دی. کل بھی شفقت محمود صاحب یہ ایکسیپٹ کر رہے تھے کہ نیب میں بہتری چاہیے, لیکن نیب ختم کرنے کا کیا گورنمنٹ نے اس حوالے سے کچھ سوچا ہے؟ اپیل میں چلا گیا نیب. تو فریہ, مجھے 2 منٹ آپ سے ایکسٹرا چاہیے ہوں گے, کیونکہ مریم صاحبہ پہ آپ نے میرے سے کامنٹ نہیں لیا, اور میں پورا حق رکھتی ہوں کہ میں اس پہ بھی بات ضرور کروں. اور انہوں نے جو نثار صاحب نے پہلے تنقید کی, میں اس پہ بھی بات کروں گی. پہلے نیب پہ بات کر لیتے ہیں. یہ امینڈمنٹ پڑی ہوئی ہے جی, پروپوزڈ امینڈمنٹ بائی پی 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 اینڈ پی ایم ایل این ان نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999. یہ 34 ٹانکے انہوں نے لگائے نیب پہ, اور انہوں نے فرمایا اس کا جو پہلی شک ہے وہ یہ ہے کہ 16 نومبر 1999 سے پہلے تک کا تمام کٹھا چٹا جو ہے اس کو تو بالکل فارغ کر دیا جائے. اس کے بعد جو یہ 34 امینڈمنٹس, اس پہ پہلے بھی آپ نے پروگرام کیا تھا, یہ باقاعدہ ایک ان کا جو شریف خاندان
اور جو زرداری خاندان کے باشندے ہیں جنہوں نے جہاں جہاں کرپشن کیے, جہاں جہاں ٹانکے لگائے ہیں, جہاں جہاں اس ملک کو قوم کا خون اور پیسہ لوٹا ہے, اس کو یہ کمپلیٹ NRO+ کی یہ کاپی ہے. یہ آپ چلائیے گا ضرور, اس پہ ایک سیپریٹ پروگرام بھی کریں. کنول اس پہ تو ہم کافی بات کر چکے ہیں, چلیں یہ تو ہم نے ریجیکٹ کر دی, یہ معاملہ تو ختم ہو گیا, لیکن جو سپریم کورٹ کی آبزرویشنز کی روشنی میں آپ لوگ خود لے آئیں کچھ ترامیم. جی مجھے 1 منٹ دیجئے, میں آ رہی ہوں آپ کی بات کا, مجھے صرف موقع دے دیں, میں آرگومنٹ کمپلیٹ کر لوں. یہ امینڈمنٹس اس ٹائم پہ لے کر آئے نیب کی, یہ والی امینڈمنٹس جب فیٹف کی گرے لسٹ سے باہر نکلنے کا معاملہ تھا, جو آپ نے دکھایا, بڑے اچھے طریقے سے بتایا. اب آ جائیں سپریم کورٹ, میں صدقے جاؤں ان سب کے سپریم کورٹ کی جتنی یہ محبت اور عزت میں آج کل دورے ہوئے جا رہی ہیں, اس فیصلے میں انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ ابھی ہو رہا ہے, انہوں نے لکھا کہ ہوتا رہا ہے, اور اس سے کوئی اس فیکٹ سے ڈینائی نہیں کرتا. وہ قصاب الرحمان, جو سیف الرحمان, جن کا بھی رشتہ داری ہوئی ہے نئی میری اطلاعات کے مطابق, وہ ان کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ بھی کرتے رہے اور نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال بھی کرتے رہے. اور جسٹس قیوم کی جو آڈیو لیکس ہیں, اور اس میں شہباز شریف صاحب اور نواز شریف کی انسٹرکشنز جاری ہیں, بالکل صحیح کہا, اسی طریقے سے ستارے کا گردن گھوٹی گئی تھی. اور جو جسٹس جاوید صاحب ہیں جن کو انہوں نے لگایا نیب کا چیئرمین, وہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور خورشید شاہ صاحب نے 9 کنسلٹیشن کے بعد 10ویں کنسلٹیشن میں لگایا, اور قسمیں کھائیں کہ ان سے زیادہ باکردار انسان کوئی نہیں ہے. تو اب آپ ہمارے پہ کس بات پہ شور مچاتے ہیں؟ آپ نیب کے ریفارم کی طرف جائیں گے کہ اسی طریقے سے چلانے نیب کو؟ جی میری بات سن لیں. سپریم کورٹ کی باتیں ہم سر آنکھوں پہ ہیں. اسی سپریم کورٹ نے سسیلین مافیا کا ورڈ یوز کیا تھا, اس کو بھی منوان تسلیم کیجئے. اسی سسیلین مافیا کو انہوں نے کہ چند علمبرداروں کو سمیت میاں محمد نواز شریف کے سزا دی ہے اس ملک میں, وہ کنوکٹڈ کرمنل ہے, اس کو بھی منوان تسلیم کریں. اس وقت آپ پھر اٹیک کرتے ہیں کورٹس پہ, اور 1999 یا 97 میں جو آپ نے سپریم کورٹ پہ اٹیک کیا تھا, وہ بھی انہی کی پارٹی کا اور انہی کا ہی وہ شاخسانے ہیں. 120 انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کورٹس بنائے اور اس میں ججز لگائے, رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, تاکہ جو 1150 کیسز پینڈنگ ہے عدالت میں, نیب کے پاس جو پینڈنگ ہے, وہ سارے چلائے جائیں. اس کے بعد یہ امینڈمنٹس آئی ہیں, وہ پینک اٹیک ان کو اور وہ شاکس اس کے بعد لگے ہیں. اور کل جو مریم نواز صاحبہ نے اٹیک کیا نیب پہ, یہ اسی کا ہی ایپیسوڈ ہے, کنٹینیو سوپ ڈرامہ ہے. کنول صاحب, جو ابھی گوندل صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ کو چاہیے تھا ویڈیو فوٹیجز دکھاتے, ایکسپوز کرتے یہ تمام معاملہ. میں صرف ایک چیز بتا رہی ہوں بھائی, آپ کے چینلز نے سب کچھ دکھایا, انہوں نے یہ بھی دکھایا کہ کیسے ایک پلانڈ پریس کانفرنس کرائی گئی, انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عارف صاحب کو کیسے کہا گیا, کس طرح مریم اورنگزیب انہیں بتا رہی ہیں کہ موبائل پہ دیکھو اور سوال کہا کہ کرو, اور اس کے بعد مریم صاحبہ جو مریم صفدر اوان صاحبہ نہال ہوئی جا رہی تھی, شکریہ ادا کرتے ہیں. مجھے بریک کی طرف جانا ہے, اگر اجازت دیں بریک پہ جانا ہے. گوندل صاحب, یہ عارف صاحب کوئی ایک جملہ سن لیجیے صرف, اگر یہ بتا دیں. AK-47 جانتے ہوئے نہیں, لاہور میں میں کسی ایسی شخصیت سے واقف نہیں ہوں کہ جو بہت زیادہ فعال ہوں اور ان کا ذکر ہو رہا ہو. ان جیسے 2-3 اور بندوں کا بھی ذکر ہوتا رہا ہے, لیکن بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ یو آر ان گورنمنٹ, آپ کے پاس تمام جو اختیارات موجود ہیں, اداروں تک رسائی ہے. اب تو 24 گھنٹے ہو گئے, 24 گھنٹے میں ایک باقاعدہ سیکوینس کے ساتھ فوٹیجز آپ جو ہے وہ پریزنٹ کر دیں میڈیا کے سامنے. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلم لیگ نون کے ورکرز نے پتھر نہیں پھینکے. میں تو خود جو ہے وہ یہ اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ گڑبڑ جو ہے وہ پولیس نے نہیں, پہلے جو ہے وہ وہاں آنے والوں نے شروع کی. لیکن آپ ثابت کیجئے, الزام نہ لگائیے, ثابت کیجئے. میں اپنا موقف دے دوں. بریک پہ جانا پڑا ہے. We have to go on a quick break and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. بریگیڈیئر صاحب, کتنا اہم ہے نیب کا نظر ثانی اپیل میں جانا؟ فریہ, بات یہ ہے کہ پہلے تو سپریم کورٹ ڈیسیژن کیونکہ بھی آ چکا ہے, واز دا رائٹ ٹو کمنٹ. ایک اپلیکیشن گئی ہے بیل کے لیے خواجہ سعد رفیق کی اور سلمان رفیق کی. سپریم کورٹ کو کبھی بھی اس طرح کے ریمارکس نہیں دینے چاہیے, کیونکہ یہ پروسیکیوشن ابھی ایویڈنس کلیکشن ہو رہی ہے. اٹ از ناٹ اے فائنل کیس بنا کہ وہ کہیں جی یہ کیس نہیں ہے, یہ تو بالکل ایویڈنس فیل ہو گیا استغاثہ دینے کے لیے. اس سے اب یہ دیکھیں, یہ سپریم کورٹ کے ریمارک سے اب جب یہ کیس اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جا رہا ہے تو اکاؤنٹیبلٹی جج کیا ڈیسیژن دے گا؟ ہی ول بی ہائیلی انفلوئنسڈ. وہ سپریم کورٹ نے ڈیسیژن ایک قسم کا دے دی, خواجہ سعد رفیق کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے, ان کو چھوڑ دیا جائے. اور نیب بالکل رائٹلی گئے ہیں, ان کے اوپر ریویو میں گئے ہیں. دے ہیو ٹو سے کہ سپریم کورٹ کو ناٹ اونلی کہ جو یہ ڈیسیژن یہ بھی ہدف کریں, نیب کے بعد جو ریمارکس ہے وہ بھی ختم کرنی چاہیے. ایک آپ کا ایک ادارہ ہے
اس ادارے کو اور بہتر کریں، بجائے اس کے کہ ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں، ختم کر دیں، اس کے ونگ سلپ کر دیں. میک اٹ مور پوٹنٹ، میک مور اسٹرانگ. یہ کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے. رائٹ. ٹھیک. سو نثار صاحب، جس وقت آپ کو موقع ملا تھا کہ آپ دیتے رائے، جیسے ابھی کنول صاحبہ نے بتائی ہے، تو وہ تمام پرسنل معاملات پہ کیوں نہ شروع ہو گئی؟ یہ کیس نہ کریں، وہ نہ کریں، آپ اس کے معاملات ٹھیک کریں. نہیں، یہ بالکل غلط الزام ہے. ہم نے تو ایوان میں کھڑے ہو کے ہمارے پارلیمانی لیڈر نے کہا کہ آپ جس طرح چاہیں، جب سے چاہیں شروع کر لیں، آپ 47 سے شروع کر دیں. یہ بالکل غلط بات ہے. یہ اسپیکر صاحب کے گھر میں جو باتیں ہوئیں انہوں نے ہم سے منسوب کر دی، یہ بالکل غلط ہے. ایک بات ضرور ہے، میں یہ کہوں گا کہ ہماری بہن کنول جو ہیں وہ بہت قابل ہیں، اس معاملے میں بہت قابل خاتون ہیں. اگر وکیل ہوتی تو بہت ہی قابل وکیل ہوتی، اور ان میں خوبی یہ ہے کہ کیس جتنا بھی بے بنیاد کیوں نہ ہو، وہ یہ ہے کہ اس کی وکالت بہترین طریقے سے کرتی ہیں. ہماری خواہ 72 سالہ تاریخ کی بدترین حکومت ہو.